السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیاری بچیوں، کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیریت و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ بچیوں، میں نے اس سے پہلے آپ سب کو پرندوں کا شیدائی اس سبق کا ویڈیو کروا کے آپ تک پہنچا دیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں وہ کر چکی ہوں گی۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک نیا سبق جس کا نام ہے اردو قواعد لے کر آپ سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ بچیوں، اردو قواعد میں آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسم کی تعریف اور اس کی قسمیں لکھیے۔ اگر یہ سوال آ گیا تو آپ کیا جواب لکھیں گی؟ جواب: اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے احمد، دہلی، کتاب۔ آگے دیکھیے، اسم کی قسمیں۔ آپ سے دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے، اسم کی قسمیں۔ تو اسم کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، اسم عام یا اسم نکرہ۔ وہ اسم جو ایک جیسی بہت سی چیزوں کے لیے آئے اسے اسم عام کہتے ہیں، جیسے آدمی۔ کسی بھی آدمی کا نام نہیں لیا جا رہا، دنیا کے جتنے آدمی ہیں یہ اسم عام میں آ گئے۔ جانور، تمام طرح کے جانور اسم عام میں آ جائیں گے۔ کتاب، کسی بھی کتاب کا نام نہیں ہے تو دنیا کی تمام کتابیں اس میں شمار ہے، یہ اسم عام ہو گیا۔ اب اسم خاص کیا ہے؟ اسم خاص یا اسم معرفہ کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں، جیسے غالب نام ہو گیا، انسان کا نام غالب، بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے تھے۔ تاج محل، دنیا کی تمام محلوں میں تاج محل کا نام۔ جامع مسجد دلی میں۔ لکھنؤ، شہر لکھنؤ نوابوں کا شہر۔ یہ خاص چیزوں کے نام جو دنیا میں بہت مشہور ہیں، اسم عام یا معرفہ میں اس کا آپ ادھارن دے سکتی ہیں۔ سوال نمبر 2، ضمیر کی تعریف اور اس کی قسمیں لکھیے۔ جواب کیسے دیں گی آپ؟ وہ لفظ یا جملہ یا کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کہلاتا ہے، جیسے ہم، تم، وہ، اس، میرا، یہ وغیرہ۔ اب ضمیر کی قسمیں پوچھی جا رہی ہے، کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا کیا ہیں پوچھ لیں تو آپ کیا دیجیے گا؟ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیری، ضمیر اشارہ۔ اب یہ آپ لکھنے کے بعد، اسے یاد کرنے کے بعد، کئی بار یاد کرنے کے بعد آگے بڑھیے گا، اور آگے بڑھیے۔ یہاں سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے، صفت کی تعریف اور قسمیں لکھیے۔ جواب: صفت وہ الفاظ جن سے کسی اسم یا ضمیر کی اچھائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے صفت کہلاتے ہیں، جیسے ذہین لڑکا، خوبصورت پھول، میلا کپڑا۔ یہ صفت ہے، یہ صفت کی مثالیں ہیں، آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ اب آپ پوچھا جا رہا ہے صفت کی قسمیں۔ صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، کیا کیا ہیں؟ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ صفت ذاتی نمبر 1، نمبر 2 صفت نسبتی، نمبر 3 صفت عددی، نمبر 4 صفت مقداری، نمبر 5 صفت اشاری۔ پھر اگلا سوال ہے، سوال فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں لکھیے۔ جواب: فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، آنا، جانا وغیرہ۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں کتنی ہیں؟ معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی، نمبر 3 فعل ناقص۔
یہ تو معنی کے حساب سے فعل کی قسمیں تھی. اب زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. فعل ماضی، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں. کوئی بھی ایسا کام، فعل معنی کام، جیسے ناصر آیا تھا، شوکت دہلی گیا تھا، گزری ہوئی باتیں ہیں، تو یہ فعل ماضی ہے. اب آگے دیکھیے فعل حال. فعل حال وہ فعل ہے، وہ کام ہے جو موجودہ دور میں کیا جا رہا ہو، اسے فعل حال کہتے ہیں. جیسے وہ خط لکھ رہا ہے، اکرم کتاب پڑھ رہا ہے، بچے میدان میں کھیل رہے ہیں. یہ سب فعل حال ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اسے فعل حال کہتے ہیں. اور جو گزر گیا اسے فعل ماضی کہتے ہیں، اور جو آنے والا ہے کل اسے فعل مستقبل. وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جانے والا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں. جیسے رشید کل آئے گا، میں کل بازار جاؤں گا، یہ فعل مستقبل کا ادھارن مثال دے سکتی ہیں. سوال جنس کی تعریف اور اس کی قسمیں لکھیے. جواب نر اور مادہ کے فرق کو جنس کہتے ہیں. جنس کی تعریف آپ سے پوچھی جا رہی ہے. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مذکر، وہ کلمہ جس سے کسی کا نر ہونا ظاہر ہو اسے مذکر کہتے ہیں. جیسے لڑکا، شیر، اونٹ، گدھا، کتا، جتنے بھی لنگ والے جانور ہوں گے وہ سب. اور سامانوں میں بھی بہت سارے سامان جو مذکر بولا جاتا ہے. مؤنث وہ کلمہ جس سے کسی کا مادہ ہونا ظاہر ہو اسے مؤنث کہتے ہیں. جیسے لڑکی، شیرنی، بلی، گدھی وغیرہ. سوال تعداد کے اعتبار سے اسم کی قسمیں لکھیے. جواب تعداد کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 واحد، جس سے ایک چیز ظاہر ہو اسے واحد کہتے ہیں. جیسے لڑکا، کتاب وغیرہ. نمبر 2 جمع، جس سے ایک سے زیادہ کا پتہ چلے اسے جمع کہتے ہیں. جیسے لڑکے، کتاب. پیاری بچیوں، میں امید کرتا ہوں کہ اردو قواعد کے اندر آج کی یہ ساری چیزیں اور اچھی چیزیں، قیمتی چیزیں اگر آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو اردو سمجھنے میں، لکھنے میں بہت آسانی ہوگی. آپ تمام بچیوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، اگلا ویڈیو لے کے پھر سے میں ایک مرتبہ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.